ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ جنت ہے۔ فرمایا مومنو تمہیں کس نے کہہ دیا جنت اتنی آسان ہے؟ تم نے مجھے مال جان دیا، اس کے بدلے میں نے تمہیں جنت دے دی۔ صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، خدا کی طرف سے جہاد کا حکم آیا، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے والوں، اسلام کی سربلندی کا، اسلام پر مر مٹنے کا وقت آ گیا، نکلو اپنے گھر سے، اپنے مال جان قربان کرو۔ مدینے کی گلی میں ایک صحابی شادی کر کے بیوی کو ساتھ لے کے آ رہا تھا، جب کانوں میں حضور علیہ السلام کی طرف سے رس گھولتی آواز پڑی، نہ بیوی کو دیکھا نہ بیوی نے شوہر کو دیکھا، وہیں سے کہنے لگا جہاں سے آئی ہے واپس چلی جا، بچ گیا تو تجھے آ کے لے جاؤں گا، ورنہ انشاءاللہ اگر اللہ نے قبول کر لیا تو تیری میری ملاقات قیامت کے دن حضور کے حوض کوثر پہ ہو جائے گی۔ اور بی بی کہنے لگی بھائی عقل کی بات کر، جب سے میں نے ہوش سنبھالا قسم لے لے اللہ کی میں دینے کو تیار ہوں، مجھے آج تک یہی نہیں پتا تو مجھے یہاں چھوڑ کے چلا جا، مجھے پتہ ہی کوئی نہیں میرا گھر کہاں ہے، مجھے نہیں پتا کس گلی میں میرا گھر ہے، کہ تو نے محلہ نہیں دیکھا، تو نے گلی میں کھیت کول کے نہیں دیکھا۔ کہنے لگی تو محلے کی بات کرتا ہے، ہم نے تو آج تک مارے حیا کے کبھی بھائی کے چہرے پر بھی آنکھ ڈال کے نہیں دیکھا ہے۔ کل میں نے جھاوریاں جانا ہے ڈھڈیاں کے پاس، سرگودے سے آگے انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد ڈھڈیاں شریف میں الشاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ، داعی توحید حاجی عبد الوہاب صاحب کا پیر آرام کر رہا ہے، یہ وہ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ، فرمایا عورتوں میں اگر میری بہن کو بٹھا دیا جاتا اور کہا جاتا عبد القادر بہن پہچان کون ہے، خدا کی قسم ہے مجھے چہرے سے شناخت نہ ہوتی جب تک بہن کی آواز نہ سن لیتا۔ چار عورتوں میں میری بہن کو رائے پوری کہتے ہیں، کھڑا کر دو بٹھا دو، اگر کو رائے پوری چہرہ دیکھ کے بہن کو پہچان لے تو اللہ کی عزت کی قسم بہن پہچانی نہ جاتی۔ اے رائے پوری تو نے بہن کے چہرے کو نہیں دیکھا؟ کہنے لگے جسے دیوبند کا فیض مل گیا ہو اس کی آنکھ اللہ اس کے رسول کے دیدار کے علاوہ کہیں نہیں اٹھتی ہے۔ اب تو ہمارے مدرسوں کا حال یہ ہے، طلباء کرام بھی بیٹھے ہیں، اساتذہ کرام بیٹھے ہیں، مدرسے میں نہیں پوچھتے استاد الحدیث کون ہے، شیخ الحدیث کون ہے، صرف کون پڑھاوے گا، نحو کون پڑھاوے گا، فقہ کون پڑھائے گا، پوچھتے ہیں ہاں بھائی یہاں گوشت کتنے دن پکتا ہے، رہنے کا انتظام کیسا ہے، گیزر لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا، اس محلے چ کنی فوتگیاں ہوندیاں نے، کل خانیاں کتنی ہیں، دیں گے کتنی آتی مہینے کے اندر۔ مولانا عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ مدرسے میں داخل ہونے دیوبند تشریف لے گئے، فرمایا نہ بستر نہ کھانے کا انتظام، جیسا روکا سوکا ملا کھا لیا، شام کا وقت آیا، کسی کے پاس چادر ہے تو تکیہ کوئی نہیں، کسی کے پاس تکیہ تو چادر کوئی نہیں۔ رائے پوری کہتے میں نے پہلی رات بغیر تکیہ چادر کے گزار دی، اگلے دن میں پڑھنے کے بعد سبق لینے کے بعد دیوبند کی گلی میں گیا، کچرے کے ڈھیر پر مجھے ایک پھٹا ہوا سوراخوں والا کمبل نظر آیا، اور لوگوں میں کمبل اٹھا کے لے آیا، گرمی میں وہ کمبل بچھا لیا کرتا، سردی میں وہ کمبل اوڑھ لیا کرتا۔ اللہ کی عزت کی قسم رائے پوری نے 15 سال اسی کمبل میں گزار دیے۔ علم نبی کی وراثت ہے، اتنی چھتی آ جاتا ہے۔ علم کتابیں پڑھ جاؤ گے لیکن علم کا نور نہیں آئے گا۔ یاد رکھنا انجینئر ڈاکٹر وکیل تعلیم سے بھی بنتا ہے، ذہانت سے بھی بنتا ہے، جہاں تعلیم اور ذہانت دونوں ناکام ہو جائیں وہ پیسہ چل جاتا ہے۔
معذرت کے ساتھ کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہو، کوئی وکیل صاحب بیٹھے ہو، ڈاکٹر بننے کے لیے، وکیل بننے کے لیے اتنی تھبی پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن میرے عزیزو قرآن کا حافظ پیسوں سے نہیں بنا کرتا بلکہ مقدروں سے بنا کرتا ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیوی سے کہنے لگے جہاں سے آئی ہے چلی جا۔ کہنے لگی میاں میں نے تو اپنے گھر کا رستہ دیکھا کوئی نہیں۔ وہ کہنے لگے اچھا چل پھر میرے گھر سسرال چلی جا، کہ جب اپنا ہی گھر نہیں پتا تیرا گھر کیسے پتا ہوگا؟ کہنے لگا کسی سے پوچھتی چلی جا، میں یہاں سے قدم تو اللہ کے رستے میں اٹھاؤں گا، گھر کی طرف نہیں اٹھاؤں گا۔ صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی سبھی کی صحابیہ اپنا چہرہ تو دکھا کے چلا جا، اللہ اکبر۔ کہنے لگے قیامت کے دن دیکھ لینا۔ جب وہ آگے بڑھے تو اس نے قمیض کا پیچھے سے کونا پکڑ کے کھینچ لیا، صحابی نے جھٹکے سے یوں اپنا قمیض کا کونا چھڑایا، پھٹ گئی، اتنا سا قمیض کا ٹکڑا صحابیہ کے ہاتھ میں آ گیا۔ کہا ہے تجھے اب ثبوت مل گیا، قیامت کے دن ہر ایک سے پوچھے گا تیرا شوہر کون ہے، جب تیری باری آئے تیرے سے رب پوچھے تیرا شوہر کون ہے، میں تجھے چہرہ نہیں دکھاتا، کہیو الہ العالمین میدان معاشر میں دیکھ لے جس کا دامن پھٹا ہوا ہے وہی میرا شوہر ہے۔ اتنی بڑی قربانیاں دی گئی، تبدیل میرے عزیزوں بھکر کی گلیوں میں آیا، ورنہ تیرے میرے علاقوں کے نام دیکھ لے، سکھوں کے ہندوؤں کے ناموں پہ لکھے ہوئے ہیں، تیرے میرے گھر کے اندر مورتیاں دیکھ لے ہندو اور سکھوں کی رکھی ہوئی ہیں، اپنا اور میرا لباس دیکھ لو، ٹوپی دیکھ لو اس کے ہیڈ کے اوپر کس کی تصویر ہے، جوتوں کے اوپر کس کی تصویر ہے، موبائل گھڑی کے اوپر کس کی تصویر ہے، اور میرے عزیزوں چشمے پہ کس کی تصویر ہے، جرابوں پہ کس کی تصویر ہے۔ یہ تو خدا کا احسان مانو، کملی والا رو رو کے تیرے میرے درمیان تیرے میرے اوپر باڑ لگا کے چلا گیا، ورنہ کفریہ سازشیں اتنی تیز ہے کب سے تیرے میرے ایمان کا بیڑا غرق کر دیتی۔ آج میرے عزیزوں جامع مسجد مدنی سیرت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کانفرنس میں آنے والوں، اللہ جل شانہ نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ آپ کی رحمت کا اندازہ اس بات سے لگا لو، مکہ فتح ہوا، 14,000 کا لشکر رحمت دو عالم کے زیر سایہ مکہ پاک میں داخل ہوا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَاقَ الْبَاطِلُ کی آواز کی تلاوت آپ کی نبوت والی زبان سے آ رہی تھی۔ حضرت سعد نبی کا صحابی ہے، یہ زمین کے سواری سے اترے اور اپنی تلوار نیام سے نکالی، تلوار کی دستی لے کر کفار مکہ کے گھروں کو دروازے بجانا شروع کر دیے اور زور زور سے للکار رہے نکلو ہٹو بچو باہر، تمہاری ایسی تیسی آج پتہ لگے گا کل سے تمہارا واسطہ پڑا ہے، ہم کل تک تمہارے سے دب دب کے مار کھاتے رہے، آج اللہ نے اسلام بلند کر دیا، آج اللہ نے دین مکمل کر دیا، آج میرے عزیزوں مکے میں فاتح بن کے آئے، آج نکلو تمہاری گردنیں اڑائیں گے، تمہاری عورتیں بیوہ کریں گے، تمہارے بچے یتیم کریں گے۔ اتنے میں ایک مکے کا نوجوان بچتا بچاتا حضور کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا آپ کو؟ جب آپ مکے سے گئے تھے گالیاں دینے والوں کو پتھر مارنے والوں کو دعائیں دیا کرتے تھے، میرا نبی آپ تو معاف کرنے والے تھے، بدلے لینے والے کب سے بن گئے؟ کیا ہوا؟ کہ وہ تیرا سعد نوجوان صحابی ہے، وہ ہمارے دروازے بجا کے ہمارے ترا نکال رہا ہے، اللہ اکبر، ہماری جان نکال رہا ہے، ڈرا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے طلب حضرت سعد کو طلب کر لیا، فرمایا میرے ساتھ ادھر آ جا، تجھے کس نے کہہ دیا، تو کس کی اجازت سے گیا کہ لوگوں کو جا کے ڈرائے دھمکائے؟ کہنے لگے کملی والے میرے سے برداشت نہ ہوا، میں ادھر دیکھتا ہوں مجھے بلال تپتی ریت پہ لیٹا نظر آتا ہے، چمڑا ادڑتا ہوا نظر آتا ہے، سمیہ دو ٹکڑے ہوئے نظر آتی ہے، یہی جگہ تھی جہاں زنیرہ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں نکال دی گئی، یہی جگہ تھی
کی، یا کملی والے تیرے پہ اونٹ کی اوجری ڈالی گئی، اسی گلی میں عورت تیرے پہ کچرا ڈالا کرتی تھی، اسی جگہ لوگ تجھے پتھر مارا کرتے تھے، کملی والے کیا آپ کو وہ جگہ یاد نہیں جب آپ سجدے میں گئے، عقبہ بن ابی معیط نے اونٹ کی گند سے بھری اوجڑی آپ کے سر پہ لا کے ڈال دی؟ یہ وہی جگہ نہیں جہاں آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ کے منہ پہ تماچا لگا تھا؟ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا تجھے پتہ نہیں میں نے ساری دکھ تکلیفوں کو، ساری اذیتوں کو اپنی رحمت والی چادر میں چھپا لیا۔ جس بھی دروازے پر دھمکا کے آیا، جس بھی دروازے پر للکار کے دھاڑے مار مار کے آیا، ایسا اسی دروازے پر چلا جا، اور ایک دروازے پر جا اور جا کر دروازہ بجا، نکلنے والے کا اشارہ چہرہ میری طرف کر دے، کہنے لگے جو ہوا درگزر کرو۔ آج اس نبی کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے، آج اس نبی کے ساتھ مکے میں آئے ہیں جو بدلے لینے نہیں آیا بلکہ لوگوں کو آج معاف کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ سارا مکہ حضور کے سامنے کھڑا ہے، تم کیا سمجھتے ہو آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ میرا بلال، میرا ابو ہریرہ، میرا مقداد بن اسود ذرا میری سواری کے پاس کھڑا ہو کر اعلان کر دے، میرے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، مجھے دیکھ کر کانپنے کی ضرورت نہیں، مجھے دیکھ کے رونے کی ضرورت نہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے محمد زحمت بن کے نہیں آیا بلکہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہے۔ جو نبی مکے کے بڑے سے بڑے دشمن کو معاف کر رہا ہے اس نبی کی امت ہے۔ اللہ اکبر، شادی بیاہ آ جائے پیغام دیتی ہے اگر میرا بڑا بھائی آیا تو میں نہیں آؤں گا، ان کو بلائے گا تو ہم تیری شادی میں نہیں بیٹھیں گے، جان کے تماشا کر کے جائے گا، لوگوں کو دکھا کے جائے گا، جن کو پتہ ہی کوئی نہیں انہیں بھی بتا کے جائے گا میرے سے بڑا ذلیل کوئی نہیں۔ اپنی اوقات دکھا کے جائے گا، لوگ کہیں گے دفع کرو چول آدمی ہے، اس کا باپ نہیں دیکھتے کیسا تھا، اس کا خاندان نہیں دیکھتے کیسا تھا، اور شرم کر، تیرے کرتوتوں کی وجہ سے مجمع میں بھری محفل میں لوگ تیرے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں۔ جب زندہ تھے تو کوئی سکھ کا سانس لینے نہیں دیا، مر گئے تو چین سے قبر میں سونے دے۔ تمہیں کس نے کہہ دیا خاندان پیسے سے پہچانے جاتے ہیں؟ تمہیں کس نے کہہ دیا نسل جو مرتبے سے پہچانی جاتی ہے، عہدوں سے پہچانی جاتی ہے؟ آؤ میں تمہیں چھوٹا بڑی بات کر کے جاؤں گا، چھوٹا ہو کے بڑوں کی سوچ میں ایک بات ڈال کے جاؤں گا۔ خدا پاک کی قسم ہے، نسل سخاوت سے پہچانی جاتی ہے اور خاندان شرافت سے پہچانے جاتے ہیں۔ دادے نے پانی پلایا ہوگا، اللہ اکبر، سر پہ ہاتھ پھیر کے کہے گا پوتا کس کا ہے؟ محفل میں بیٹھ بیٹھ کے کہے گا تم نے تو اس کا دادا دیکھا کوئی نہیں، میں نے دادا دیکھا۔ دروازے پر جا کے بیٹھ جائے، حقہ پیے بغیر واپس نہیں بھیجتا تھا، دودھ پیے بغیر پلائے بغیر واپس نہیں بھیجتا تھا۔ دادے نے سخاوت کی، دادے کی سخاوت کا نسلوں کو فائدہ مل رہا ہے، اور خاندان پیسے سے نہیں، خاندان شرافت سے پہچانا جاتا ہے۔ گھر کے اندر اچھی تربیت کر کے روانہ کرو، سر جھکا کے بیڑے میں جھاڑو دے گی، محلے والیاں کہیں گی کیسی بہو لے کے آئی، کہے گی بڑے اونچے خاندان کا انتخاب کیا، کسی اچھی نیک ماں کی تربیت تھی۔ میرے بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بہت ہو لی اپنے ساتھ، بہت اپنی زندگی کا تماشا بنا لیا، کہاں کہاں ہماری عزت کے جنازے نہیں نکلے، معاشرے کے اندر عزت کوئی نہیں،
وہ دور آ گیا جب رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کملی والے قیامت کب آئے گی؟ کہ اللہ کو پتہ ہے قیامت کی نشانی کیا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جب آدمی کی عزت شرافت کی وجہ سے نہیں، اس کے ڈر کی وجہ سے، اس کے روب اور اس کی ذلالت کی وجہ سے کری دی جائے گی، سمجھ لو لوگوں کو کسی وقت بھی قیامت آنے والی ہے۔